Assalamualaikum, hello and welcome back to your favorite PSL show, The Dugout. आज हम आपके साथ वापस आए हैं 12 दिन की ब्रेक के बाद. HBL PSL रिज्यूम हुई है आज after 12 days break. और हमारे साथ मेरी को होस्ट मौजूद हैं रोहा नदीम. रोहा, कैसे लग रहा है बैक इन द स्टूडियो? PSL is back, we're all back. Well, thank you, Taha. Obviously, it's a great feeling to be back at work. And of course, PSL is back. It's starting again. Cricket is back. Rawalpindi ki festivities are back. And of course, सबसे important चीज़ के stadium में fans are back. They're there to support their teams. They're there to support PSL. They're there to support Pakistan cricket. And they're there to support their nation. I think that's a sign and a show of solidarity and pride, and I feel like there should never be a moment in anyone's country, I feel like, जहाँ पे आपकी festivities जो हैं वो रुकें किसी भी reason की वजह से, and especially not a reason as grim and as bleak as war and conflict. So I am glad, everybody's glad that we're all here and we're all ready to resume our coverage of the HBL PSL with The Dugout. And आज के धमाकेदार मैच से ही हम स्टार्ट करते हैं. Of course, we know Taha कि हमारे साथ जो स्टूडियो में गेस्ट मौजूद है. Why don't you go ahead and introduce who we have? बिल्कुल, as HBL PSL is back, so we are back on Tamasha and Maiko with you. और हमारा ज़बरदस्त गेस्ट पैनल जो है वो हमारे साथ वापस आ चुके हैं. आज हम सब मिलके रिज्यूम कर रहे हैं. हमारे साथ पाकिस्तान former captain Sana Mir. Sana, welcome back on the show. And along with Sana, we have the pride of Pakistan, Rawalpindi Express, fastest bowler to have ever set foot on the planet, Shoaib Akhtar. Welcome back, guys. Great to have you in the dugout. Thank Smiling you so much. faces. Thank you so much. Good to be guys. back. Good to be back. Good to see cricket on the grounds of Pakistan once again. And of course, Shoaib, how does it feel? PSL ka action is back. We're back at work. Yeah, I think salute to the Pak Army, first of all. हमारे नौजवानों के लिए, हमारे शोहदा के लिए, हमारे कौम के लिए, हमारे माँओं बहनों के लिए और हमारे आर्म फोर्सेस के लिए, बैरियर के लिए, स्पेशली माय फेवरेट PAF के लिए. और जहाँ पे ड्रोन लगे थे वहीं मैच हुआ है. बिल्कुल. The message was very loud and clear that we're back on the same destroyed ground, and हमने उसको दोबारा आबाद किया है with the presence of Army Chief. That was the message. खेल को हम जुदा रखते हैं सियासत से. हम ज़र्फ़ वाले लोग हैं. हम तहम्मुल से बात करते हैं, बदतमीज़ी पे यकीन नहीं करते. But when it comes to our आज़ादी राय पे या हमारी आज़ादी पे, सॉवरेनिटी पे हमारी बात आती है तो हम ऑब्वियसली रिटेलिएट करने का कहते नहीं, हम करते हैं. और जब हम करते हैं तो फिर आवाज़ बड़ी दूर तक जाती है. जैसे प्राइम मिनिस्टर सेड, आवाज़ बहुत दूर तक जाए. और जैसे जनरल साहब ने ISPR में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने कहा जी आवाज़ आप सारे सुनेंगे, आवाज़ सुनाई देगी. और रोहा, इट हैज़ बीन वेरी पेनफुल फॉर लास्ट 1 week or so. And I was under a lot of stress because हमेशा मुझे ये तकलीफ़ होती है कि मासूम बच्चे वहाँ पे भी हैं, मासूम बच्चे यहाँ पे भी हैं. मेरे भी बेटे हैं, बेटी हैं, आपके भी बेटे हैं, बेटियाँ हैं. इस सारे सिलसिले में इंसानियत हार जाती है और चोट खाने वाला मर जाता है. लेकिन जो चोट लगती है ना माँ को, वो फिर हर रोज़ मरती है. बिल्कुल. बिल्कुल मैं इसलिए हमेशा अमन, इवन इन डेज ऑफ वॉर पे भी मैं कोशिश करता हूँ यार पीस पीस पीस, जहाँ पे भी थोड़े से भी विंडो मिले उस पर बात करें पीस की. और यार मुझे बहुत दुख हुआ इस चीज़ पे जो स्टेटमेंट क्रिकेटर्स की तरफ से दी गई, जिस लैंग्वेज में बात की गई. यार अपना एक कंपोजर मेंटेन करते हो, इवन ड्यूरिंग डेज ऑफ वॉर में भी आप अपना एक ज़र्फ़ मेंटेन करते हो और आप ये बताते हो यार हम ऐसी बात नहीं करेंगे और ना कहेंगे. मैंने भी ट्वीट्स किए, आप मेरी ट्वीट्स उठा के देख लें. हमारी ट्वीट्स बड़ी कंपोज थी, काम थी. और अगेन देखो जंग आज नहीं तो कल रुक जाएगी. अल्फाज की जो कटाई है ना, जो काट जाएंगे दिल,
اس کی بھرپائی کبھی نہیں ہوگی یار. پھر اسی زخم بھر جاتا ہے, زبان کا زخم نہیں بھرتا. کیوں ایسی ٹویٹ کرتے ہو جس سے دل دکھے ساری زندگی, اور اس آنے والے 10 سال تک وہ ریممبر آپ یاد رکھیں یار کہ ایسا نہ لکھو یار, ایسا نہ کرو. میں ہمیشہ پراسپیرٹی کی, ٹریڈ کی, امن کی ہمیشہ کوشش کرتا رہوں گا, سولیڈیرٹی کی بات کرتا رہوں گا, لیکن بٹ when it comes to سالمیت کا مسئلہ, سوورنٹی کا مسئلہ ہے, تو پھر یار وہاں پہ کوئی وہ رائے تو پھر ایک ہی رائے ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں یار بیان نہیں دوں گا, جان دوں گا. بالکل ایسے ہی بیوٹیفلی سیڈ, آئی تھنک دیٹ ریلی سمز اپ. یہی بالکل ایسے بہت ہی ایموشنل ڈیز تھے جو پچھلے ہم سب نے گزارے ہیں, اور جیسے کہ شعیب بھائی نے مینشن کیا کہ ہمیشہ کوشش اور خواہش امن کی ہی رہتی ہے, لیکن جب بات سوورینٹی پہ آتی ہے ملک کی تو پھر جواب دیا جاتا ہے, اور اتنا جواب دیا جاتا ہے جس کو دور تک جو سنائی دے. ثنا, آپ کو بھی لوپ ان کریں گے, فارمر پاکستان کیپٹن ہے, آپ نے پاکستان کا جھنڈا اٹھا کے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے, سٹار پہنا ہے پاکستان کا, تو کچھ ورڈز آپ کی طرف سے بھی ہم چاہیں گے کہ آپ کی کیسے گزرے یہ دن اور کس طرح سے آپ نے اس پوری. بالکل, آئی تھنک شعیب بھائی نے بڑا اچھا سمرائز کیا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ خوشی جس بات کی ہوئی نا کہ بندہ کہتا تو ہے ہمارا سر فخر سے بلانا, ہماری آرمڈ فورسز, ہماری ایئر فورس اسپیشلی, جنہوں نے بالکل فرنٹ فٹ پہ پہلے ہی جا کے پاور پلے کو جو کہتے ہیں نا جیتنا, وہ ماشاءاللہ ہماری ایئر فورس نے کیا ہے. بٹ سب سے اچھی چیز جو مجھے اس کے علاوہ جو باقی لوگوں سے لگی, جو شعیب بھائی نے ٹچ کیا, کہ جب ٹویٹس کی بات آئی, جب انٹرویوز کی بات آئی, لائیو ٹاک شوز کی بات آئی, جو کمپوزر ہمارے پولیٹیشنز نے, جو کمپوزر ہمارے سیلیبریٹیز نے, میڈیا جرنلسٹ نے, کرکٹرز نے, ہر ایک نے جو دیا, یہاں سے ایک ہی بات جاری تھی کہ ہم نے کسی طرح پیس کی بات کرنی ہے, ہم نے کسی طرح روکنا ہے. کیونکہ دیکھیں سب سے زیادہ نقصان آج بھی کشمیر کے لوگوں کا ہی ہوا ہے دونوں طرف. جو ہم بات کرتے ہیں کہ جو شعیب بھائی بھی بات کریں کہ مائیں دونوں طرف اپنے بچے انہوں نے لوز کیے ہیں, تو وہ لوگ تو یہ چیز کبھی نہیں بھولیں گے. ٹھیک ہے پاکستان انڈیا میں بہت کیجولٹیز نہیں ہوئی ہیں, لیکن جو کشمیر کے لوگ ہیں انہوں نے سفر کیا ہے, اور وہ دونوں سائڈ پہ سفر کیا ہے. تو ہم لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ پس بیچ میں وہ جاتے ہیں, اور ہم لوگوں کو بس تکلیف یہ ہوتی ہے کہ جنگ جب بھی ہوتی ہے اس کو سٹارٹ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے, اس کو روکنا مشکل ہوتا ہے. اور آئی تھنک وہی یہ بات ہے کہ اس سے جتنا دور آ جائے بہتر ہے. بٹ ایک میسج بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر پاکستان کی طرف سے بھی گیا کہ ہم اپنے آپ کو کس طرح ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. اور آئی ہوپ یہ نوبت اس کے بعد دوبارہ اس ریجن میں نہ آئے, بیکاز اٹس دا لائف لائن آف دا ورلڈ, ناٹ اونلی ایشیا بٹ اٹس دا لائف لائن آف دا ورلڈ جس جگہ پر ہم لوگ بیٹھے. بالکل اسی دعا کے ساتھ آگے بڑھیں گے کہ ایسے حالات دوبارہ نہ پیدا ہوں. اسپیشلی کیونکہ ہم کرکٹ کو کور بھی کر رہے ہیں, ہم کرکٹ کے حوالے سے بھی یہاں پہ بات کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک طویل عرصہ پاکستان میں گزرا تھا جب کرکٹ نہیں ہو, جب اسٹیڈیمز خالی تھے, جب کرکٹ نہیں ہو رہی تھی, جب ایک طریقے کا آپ کہتے ہیں نا کہ ایک پیریڈ ایسا چل رہا تھا. ہم سب کو وہ پیریڈ یاد ہے بیکاز آف واٹ ایور ہیپنڈ, اینڈ we would never want to see that state even for a few days. یہ جب پی ایس ایل کو پوسٹ پون کرنے کا ڈیسیجن آیا, آف کورس سب کی سیفٹی کو ذہن میں رکھتے ہوئے تھا, بٹ all of us were waiting. We could not wait to be back. We could not wait for the stadiums to be filled again. And I think we're very proud of the fact کہ ہم 10 دنوں کے اندر واپس آ کے اس کو ریزیوم کر سکے ہیں.